جب اسے سانس لینے میں دقت ہونے لگی تو اس نے اس کی گردن چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر دباؤ بڑھایا، جس کی وجہ سے وہ کچھ پل بعد اس سے دور ہوا۔ تو وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو نارمل کرنے لگی۔ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ اسپرا کو آج وہ پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم اور پیارا لگا۔ ارحم، اس نے خود کو نارمل کر کے نرمی سے پکارا، جس پر وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کر گیا۔ میرا نام واپس سے لو، وہ کہہ کر اپنا چہرہ اس کی گردن اور بالوں سے چھپا گیا تاکہ اس کی وجود کی خوشبو سے خود کی سانسوں کو ہموار کر سکے۔ ارحم، اس نے بلش کرتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں پکارا، ڈیمن آئی مسڈ یور وائس، آئی مسڈ ایوری تھنگ آف یو۔ وہ اس کی گردن پر لمس چھوڑتے ہوئے بڑبڑایا اور ساتھ ہی اس کے بالوں میں نرمی سے اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھنسا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تو وہ حیا سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ یہ کوئی سوال نہیں تھا، بلکہ وہ بتا رہا تھا وہ جانتا ہے میں نہیں جانا چاہتی، وہ بے قراری سے بولی۔ تو پھر مت جاؤ، اس کی ناک کو چومتے ہوئے بولا۔ ہم دونوں جانتے ہیں اسی میں بہتری ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ نہیں نہیں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، وہ کپکپاتے لہجے میں بولا۔ تو اسپرا نے آہستگی سے اسے خود سے دور کیا اور اپنی وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ مت جاؤ پلیز، وہ اسے پشت سے ہگ کرتے ہوئے باقاعدہ گر گڑایا، جس پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی، مگر وہ ٹاول لے کر اس کی جانب پلٹی۔ یہاں بیٹھو، اس نے کہہ کر نرمی سے ارحم کو بیڈ پر بٹھایا، کیونکہ وہ مکمل بھیگا ہوا تھا۔ وہ بھی بغیر کچھ کہے وہاں بیٹھ گیا۔ تم پاگل ہو، جانتے ہو کیا؟ وہ اس کے بال نرمی سے خشک کرتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر اس نے کہکا لگایا تو وہ نام میں سر ہلاتی اس کا بھیگا ہوا کوٹ اٹھانے لگی۔ جیسے ہی کوٹ اٹھانے کے بعد وہ واپس سے اس کے بال خشک کرنے لگی تو ارحم نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر کے خود کے قریب کیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میری طرف ایسے مت دیکھو، اسپرا اس کی آنکھوں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ کیسے؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا، جیسے کہ وہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا بولے۔ جیسے کہ مجھے تم سے پیار ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے الفاظ پر اس کا وجود تھما، دل دیوانہ وار دھڑکنے لگا اور وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور اسے احساس ہی نہیں ہوا کب اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ میں نہیں جانتا اسپرا، کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، میں بس اتنا جانتا ہوں مجھے جنون ہے تمہارے عشق کا۔ میں مانتا ہوں میں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے تمہیں، میرا رویہ تمہارے ساتھ بالکل مانسٹر جیسا تھا، لیکن جب میں نے کہا تھا تم میری روشنی ہو، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ تم روشنی ہو جس کی مجھے شدید طلب ہے۔ میں جانتا ہوں میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، تمہارے لیے کچھ بہت انمول ہونا چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتا، لیکن تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اسپرا کی آنکھوں سے آنسو چومتے ہوئے کہا جو گرتے جا رہے تھے۔ اسپرا، تم وہ سب ہو جس کی مجھے ضرورت ہے، وہ اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ تم جب جب سانسیں بھرتی ہو مجھے احساس ہوتا ہے میں کیوں سانس لے رہا ہوں، وہ اس کی شہرک پر انگلی چلاتے ہوئے بولا۔ تمہارے دل کی دھڑکنوں کا شور مجھے احساس دلاتا ہے مجھ میں سننے کی صلاحیت کیوں ہے، وہ اس کے سینے کے ساتھ اپنے کان لگا کر بولا، جہاں اسپرا کا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ جب تم چلنے کے لیے قدم اٹھاتی ہو تب مجھے احساس ہوتا ہے میرا وجود حرکت کیوں کر سکتا ہے، وہ اسے اپنی گود میں بٹھاتا ہوا بولا۔ تم جب جب خوشیوں بھرے کہکے لگاتی ہو تب تب میری سمجھ میں آتا ہے میں کیوں بولتا ہوں، وہ اس کی تھوڑی کو چومتے ہوئے بولا۔ اینڈ ود ایوری کس، ٹچ اینڈ امبریس یو ریمائنڈ می آف وائی آئی لیو، مختصر تمہارے ہونے سے ہی میرا ہونا ہے۔ اس کے الفاظ پر اسپرا اسے گلے سے لگا کر شدت سے رونے لگی۔ میں جانتا ہوں میں نے یہ سب خراب کیا ہے، لیکن پلیز تم نے مجھے ایک چانس دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں تمہیں اچھے والا ارحم دکھاؤں گا جس سے تمہیں محبت ہو جائے گی۔ وہ اس کے گرد حساس تنگ کرتا ہوا نم آنکھوں سے بڑبڑایا، لیکن میں تو پہلے ہی تم سے محبت کرتی ہوں، وہ روتے ہوئے بلش کرنے لگی۔ تو وہ تو تمہیں مانسٹر سے محبت تھی نا، اس کے گال کھینچتا ہوا بولا۔ تو پھر کیا ہے، تم جیسے بھی ہو مجھے محبت ہے تم سے، وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولی۔ کیا تم ہمارے رشتے کو ایک موقع دو گی؟ امید سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بالکل دوں گی، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ آئی ول ناٹ لیٹ یو ڈاؤن، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھی سی بات ہے، ورنہ جان سے مار دوں گی، وہ اس کے سینے پر پنچ مارتے ہوئے اٹھ گئی۔
جس پر وہ مسکراتا ہوا اپنی گیلی شرٹ اتار کر بیڈ بورڈ کے ساتھ پوسٹ لگا گیا۔ ویسے ارحم، تمہارا پلان کیا ہے؟ اصغر نے اس کی شرٹ پکڑ کر آئرن کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا، ساتھ اسے دیکھنے لگا تو اس کی آئرن کرنے میں مصروف تھی۔ میں کل جا رہی ہوں، وہ شرٹ کو ٹیبل پر پھیلاتی ہوئی بولی۔ کیونکہ شرٹ زیادہ گیلی تھی اس لیے اس نے آئرن بند کر کے اسے خشک ہونے کے لیے ویسے ہی پھیلا دیا۔ تم نہیں جاؤ گی؟ وہ سکون سے بولا۔ کیوں؟ دوبارہ سے کڈنیپ کرنے کا ارادہ ہے جناب؟ اس کے پاس آ کر کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی۔ ہو سکتا ہے، وہ اسے آنکھ مار کر کہتا، اسے کمر سے پکڑ کے اپنے اوپر گرا گیا۔ مذاق کے علاوہ ارحم، میں سیریس ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اوکے میری جان، اس دفعہ تم اپنے شوہر کا تعارف اپنے گھر والوں سے کرواؤ گی؟ سمپل، وہ اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے نرمی سے بولا۔ سمپل؟ اس نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ بس سمپل، وہ کہنے کے بعد اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر گیا، جبکہ وہ بھی اس کی دھڑکنوں کی آواز سنتے ہوئے سو گئی۔ وہ جو مزے سے سو رہی تھی، اپنے بالوں میں مسلسل چلتی انگلیاں محسوس کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ ارحم، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے نرمی سے بولی۔ کہ زورو؟ وہ اس کی گردن پر لمس چھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ باز آؤ، وہ بلش کرتے ہوئے بولی۔ آئی لو یو۔ ارحم کے بولنے پر اس کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں۔ جب اس نے پلٹ کر اس کے چہرے کی جانب دیکھنا چاہا تو اس کی توجہ کمرے میں آتی سورج کی شعاعوں نے کھینچی، جو سفید ماربل پر گرتی کمرے کو انتہائی خوبصورت دکھا رہی تھی۔ تبھی وہ سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا تو اسپرا نے محبت سے اپنی ناک اس کی ناک سے مس کی۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی، مگر وہ انجان بنے ایک دوسرے کی آنکھوں میں محبت سے دیکھتے رہے، جب تک دستک تیز ہو گئی اور باہر سے پکارنے کی آواز آنے لگی۔ اگنور کرو، وہ کہہ کر اس کی ٹھوڑی کو چوم گیا۔ اسپرا، باہر سے ملیحہ بیگم کی آواز جب اچھے سے ان دونوں کو سنائی دی تو وہ دونوں ایک دم سے ہوش میں آئے۔ ماما، او گاڈ! وہ اسے خود سے پیچھے کر کے خود سے جلدی سے اٹھی، اور کیونکہ وہ مکمل طور پر بھول گئی تھی اس وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوٹل میں موجود ہے۔ اسپرا، ملیحہ بیگم کی پریشان سی آواز واپس سے آئی۔ جی ماما، اس نے کہہ کر ٹیبل سے ارحم کو شرٹ پکڑ کر اسے پکڑائی، جو بغیر دیر کیے پہننے لگا۔ اوف اللہ، تمہیں اتنی دیر کیوں لگ گئی جواب دینے میں؟ وہ آہستگی سے پوچھنے لگی۔ میں ماما واش روم میں تھی، وہ بول کر جلدی سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ اوکے، اگر تم تیار ہو گئی ہو تو جلدی سے دروازہ کھولو، ہم لوگ کچھ دیر میں نکل رہے ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ اسپرا، سن رہی ہو؟ اس کے نہ جواب دینے پر وہ واپس سے بولی۔ جی ماما، میں تیار ہوں، وہ جلدی سے واش روم سے باہر نکل کر بولی، ساتھ ارحم کو گھورنے لگی جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ دروازہ کھولو بیٹا، دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے کہنے لگی، جو لاک تھا۔ میں آ جاتی ہوں کچھ دیر میں ماما، وہ جلدی سے بالوں پہ برش چلاتے ہوئے بولی۔ نہیں، ابھی کھولو، مجھے اپنی بیٹی سے بات کرنی ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا، جبکہ ارحم ان دونوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر اسپرا کو پشت سے ہگ کر کے مرر میں اپنا اور اس کا دیکھنے لگا۔ تمہیں ابھی اسی وقت یہاں سے جانا ہے، وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کھڑکی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ اسپائڈر مین کی طرح جانے کے بجائے وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر آئی برو چکا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا؟ جاؤ جمپ کرو، وہ کہہ کر کھڑکی کے باہر نیچے کی جانب دیکھنے لگی تو اسے یاد ہے وہ لوگ 6 فلور پر ہیں۔ تم یہاں سے رات کو آئے تھے، اس لیے تمہیں اچھے سے پتہ ہوگا واپس کیسے جانا ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ او گاڈ، ہی از سو کیوٹ، وہ خود سے بڑبڑائی۔ تم مجھے ایسے کہہ رہی ہو یہاں سے نکل جاؤ جیسے میں تمہارا کوئی شوہر نہیں بلکہ بوائے فرینڈ ہو گیا، جسے تمہاری ماما رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گی، اور تمہیں اپنی جان بچانے کا خدشہ ہے، ورنہ ماما سے کافی جوتے پڑ سکتے ہیں، جبکہ پاپا باہر چھڑی لے کر کھڑے ہیں۔ ایک منٹ، کیا تم کل ونڈو سے نہیں آئے تھے؟ وہ اس کے بازو پہ پنچ مارتے ہوئے بولی۔ اسپرا، ملیحہ بیگم کی غصے سے بھری آواز گونجی۔ ارحم پلیز جاؤ، وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑکی کی جانب لے جاتی ہوئی بولی۔ میں نہیں جا رہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ میں کسی غیر کے کمرے میں نہیں بلکہ اپنی بیوی کے کمرے میں ہوں۔ ارحم، اسپرا، چلو اکٹھے دروازہ کھولتے ہیں، وہ کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ نہیں نہیں، وہ ایک دم سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کرتے ہوئے التجائیہ بولی۔ تیزورو، مجھ پر یقین کرو، یہی میرے پاس ایک آخری موقع ہے تمہاری فیملی کے ساتھ ہر چیز کو نارمل کرنے کا۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر ہاتھوں میں قید کرتا ہوا بولا۔ وہ فکر مندی سے اس کی جانب دیکھنے لگی تو ارحم نے یقین دلانے والی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔
اور ساتھ ہی اس کا رخ دروازے کی جانب کر دیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا جہاں مریم بیگم پریشانی سے وہاں کھڑی تھی، لیکن انہوں نے جیسے ہی اسپا کے پیچھے کھڑے وجود کو دیکھا ان کی فکر مندی خوف میں بدل گئی۔ عبدالجبار، انہوں نے ارحم کو دیکھتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں پکارا، ماما گڈ مارننگ مسز عبدالجبار۔ 180 کے اینگل میں اپنی گردن گھما کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں ارحم کے کہنے پر اسپرا نے اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ عبدالجبار، مریم بیگم نے اس بار چلاتے ہوئے پکارا، کیا ہوا ہے سویٹی؟ عبدالجبار نے آ کر اپنی بیگم سے پوچھا اور ساتھ ہی ان کی نظر ارحم پر پڑی۔ وہ غصے سے بول کر اس کی جانب بڑھے۔ جی میں وہ بھی کہہ کر اسپرا کو خود کے پیچھے کر کے خود آگے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زور سے پنچ ارحم کے جبڑے پہ مارا۔ پاپا نہیں! وہ جلدی سے ارحم کو کراس کر کے عبدالجبار کے جانب بڑھی، جبکہ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا، جیسے اسے کسی نے پنچ نہیں مارا بلکہ بوسہ لیا ہو۔ عبدالجبار نہیں! مریم بیگم نے ان کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کرتے ہوئے بولا، تم اندر کیسے آئے؟ دفعہ ہو جاؤ۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، میں یہاں صرف آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ سکون سے بولا، میں تمہارے منہ سے ایک لفظ نہیں سننا، تم بس نکلو یہاں سے۔ پاپا پلیز ایک چانس تو دے اس کو۔ وہ منمنائی، نہیں۔ وہ سچ بولی سے بولے، بیٹا اس کی بات سن لو۔ دادی ماں نے آگے بڑھ کر کہا، موم آپ پولیس کو کال کریں۔ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولے، ویسے تم اندر آئے کیسے؟ میں اس کی ونڈو کے ذریعے آیا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اس نے اپنی ہاتھ پاکٹس کے اندر ڈال دیا۔ اسپرا، انہوں نے مڑ کر بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، میں نے اسے اندر آنے دیا پاپا، میں آپ کے فیصلے کے خلاف نہیں ہوں، میں نے اس کی عزت کی اور آپ کے ساتھ جانے کے لیے بھی مان گئی۔ میں چاہتی تو کل رات اس کے ساتھ بھاگ جاتی، کیونکہ کوئی نامحرم نہیں بلکہ میرا محرم ہے۔ اسپرا، مریم بیگم نے اسے کونی سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا، مگر ماما میں نے ویسا نہیں کیا، کیونکہ میری دلی خواہش ہے آپ ارحم کو ایک موقع دیں، وہ شوہر ہے میرا ماما، آپ لوگوں کو ایک بار اسے سننا چاہیے پلیز۔ وہ آخری لفظ اپنے پاپا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جس پر عبدالجبار صاحب نے غصے سے ارحم کی جانب دیکھا۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے، وہ کہہ کر مین کمرے کی جانب چلے گئے۔ جب ارحم ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو بیلا ڈر کی وجہ سے اپنی دادی ماں کے پیچھے چھپنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے اس نے اسے گردن سے پکڑ کر ہوا میں کافی دیر گھمایا تھا اور پھر زمین پر پٹک دیا تھا۔ سب وہاں جا کر کاؤچز پر بیٹھ گئے۔ کچھ پل وہاں خاموشی رہی۔ جس دوران عبدالجبار ارحم کو گھورتے رہے جبکہ وہ اپنے بالوں میں چلانے لگا۔ اسے اتنا نروس دیکھ کر اس کے قریب گئی اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، جس پر اس نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، تم سب سنبھالو گے مجھے یقین ہے، اور اگر کچھ گڑبڑ کی تو میں تمہارے بال کھینچوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے شرارت سے بولی تو وہ ہنسنے لگا۔ اسے ریلیکس ہوتا دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے برابر ہی بیٹھ گئی تاکہ وہ پرسکون رہے۔ وہ اس کے پاس ہے۔ تبھی ارحم سکون سے عبدالجبار کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا بولوں سر؟ عبدالجبار صاحب، انکل یا پاپا؟ ارحم کو لچکتا ہوا دیکھ کر بیلا نے نرمی سے بولا تو اسپرا نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا، جبکہ مریم بیگم اپنی لاڈلی بیٹی کی جانب دیکھنے لگی جس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ او ہاں پاپا، بابا یا مسٹر عبدالجبار؟ عبدالجبار صاحب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اوہ رائٹ مسٹر عبدالجبار صاحب، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ وہ لب چباتے ہوئے بولا، ارحم۔ اسپرا نے اس کے بازو پر چٹکی کر دی، یار سوری، مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے لڑکیوں کے پاپا سے بات کیسے کرتے ہیں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولا، صحیح کہہ رہے ہو، تمہیں تو صرف قتل کرنے کا تجربہ ہے۔ عبدالجبار صاحب نے اونچی اور صاف لفظوں میں کہا، جس پر ارحم کی شرارت اور مذاق کہیں دور جا سوئے اور اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، مجھے صرف قتل کرنے کا تجربہ ہے، میں نے اپنی ساری زندگی میں صرف خون، ڈر اور موت دیکھی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے صحیح کہہ رہے تھے، مجھ جیسے شخص کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ نرمی سے بولا جبکہ اس کی آواز میں درد نمایاں تھا۔ ارحم، اسپرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر وہ اسے پیچھے کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ نہیں اسپرا، تمہارے پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے اسے کہہ کر اپنا رخ عبدالجبار صاحب کی جانب کیا۔ میرے پاس پاپا نہیں تھے جو میرے پاس بیٹھتے اور مجھے سمجھاتے کہ میں کس دلدل میں دھنستا جا رہا ہوں، جو میری مدد کرتے اس سب سے باہر آنے میں۔ میں نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے، میرے پاس صرف
میری ماما تھی جو میرا سب کچھ تھی، لیکن انہیں بھی میرے پاپا نے مجھ سے چھین لیا۔ ان کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ پھر مجھے ایک برا آدمی اپنے ساتھ لے گیا جس نے میری پرورش کی اور اپنے جیسا ہی بنا دیا۔ آئی ڈونٹ ڈیزرو یور ڈاٹر، آئی ڈونٹ ڈیزرو دس فیملی۔ وہ سب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تکلیف سے بولا۔ مانا جائے یا نہ مانا جائے، قسمت ہم دونوں کو قریب لائی ہے۔ میں نے آپ کی بیٹی کو بہت تکلیف دی ہے، وہ میرے ساتھ انتہائی اذیت سے گزری ہے، لیکن میں نہیں جانتا کیسے، مگر ہاں ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے۔ ایک وقت تھا مجھے مرنے سے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب بھی آپ کی بیٹی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے جینے کی خواہش بڑھتی ہے۔ دل کرتا ہے اس کے ساتھ زندگی کا ہر پل گزاروں۔ اس کے الفاظ پر اسپرا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے جو کچھ کیا ہے میں اسے بدل نہیں سکتا، یہ میرے بس میں نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی معافی ہے۔ جو کچھ میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے، آپ کا غصہ کرنا مجھ میں سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، ایک ماں کو اس کی بیٹی سے علیحدہ کر کے، اور ایک باپ کو اس کے بچے سے۔ اسپرا اپنی زندگی میں کوئی بہت اچھا جیون ساتھی ڈیزرو کرتی ہے، لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی اس سے اتنی شدید محبت نہیں کر سکتا جیسے میں کرتا ہوں۔ کوئی دوسرا اس کو اتنا خوش نہیں رکھ سکتا جتنا میں رکھ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے جنون والا عشق ہے اس سے، اور اس کے ساتھ رہنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جاؤں گا۔ میں اپنا ماضی اس کے لیے اور خود کو اصلاح کے لیے پیچھے چھوڑنے کو بالکل تیار ہوں۔ مجھے بس ایک موقع چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میرے ماضی کی وجہ سے اس پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا، اور میں اسے پیار سے رکھوں گا۔ وہ بول کر عبدالجبار صاحب کے جواب کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا، جبکہ اسپرا بھی اپنی آنکھیں خشک کرتی اپنے پاپا کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے ایک نظر ارحم اور پھر اسپرا کو اور واپس سے ارحم کو دیکھا۔ مریم بیگم نے ان کے پیچھے جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ حقیقت ہے۔ اپنے خوابوں سے باہر نکلو، تم صرف اس کے لیے اور ہمارے لیے مصائب پیدا کرو گے اور کچھ نہیں۔ اس لیے برائے مہربانی اپنی پریوں کی کہانی سے باہر آؤ۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولے، جس پر وہ ہنستے ہوئے اور پھر ہنسنے لگا اور پھر بولا، آپ کی بیٹی نے ہی مجھے فیری لینڈ میں رہنا سکھایا ہے۔ تم میری بیٹی کے لائق نہیں ہو، جانتا ہوں۔ وہ تم سے کئی گنا اچھا لڑکا ڈیزرو کرتی ہے، جانتا ہوں، اور میں دوبارہ سے اپنی فیملی کے حوالے سے رسک نہیں لے سکتا، جانتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تم میری بیٹی کے قریب رہو۔ پاپا، اسپرا نے احتجاج کیا، مگر ارحم نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ جانتا ہوں میں سر، اس نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تم میری بیٹی کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میں اس سے عشق کرتا ہوں، وہ بھی کرتی ہے۔ اگر وہ مجھے خود کہہ دے گی جاؤ، چلے جاؤ میری زندگی سے، تو آئی پرومس میں چلا جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ وہ حتمی لہجے میں بولا۔ اسپرا سے بولو کہ تمہاری زندگی سے کہیں دور چلا جائے اور آئندہ تمہاری لائف میں مداخلت نہ کرے۔ عبدالجبار صاحب نے اسے حکمیہ لہجے میں کہا تو وہ منہ کھولے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ اس پر زور مت دو بیٹا، دادی ماں کی آواز گونجی۔ لیکن موم، اسے فیصلہ کرنے دو، وہ ڈوٹو لہجے میں بولی۔ یہ بہت خطرناک آدمی ہے، انہوں نے ماتھے پر بل چڑھاتے ہوئے کہا۔ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچو۔ انہوں نے مختصر سے جواب دیا، میں یہ نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی ہوں گا۔ اسپرا، تم نے جو سنا ہے میں نے کہا ہے، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولے۔ پاپا، میں ایسا نہیں کروں گی، آپ کو اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ میں نے اسے شروع سے آخر تک دیکھا ہے، مجھے سب یاد ہے۔ یہ ایک مانسٹر تھا جس کے پاس دل ہی نہیں تھا۔ اس کی بے رحمی، سنگ دلی، ٹارچر کرنا یاد ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں نہیں جانتی کیوں، لیکن میں نے اس کا دو رخ دیکھا ہے جو کسی نے نہیں دیکھا، جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ پاپا، میں جانتی ہوں آپ میرا اچھا چاہتے ہیں، لیکن میرا یقین کریں یہ وہ نہیں ہے جو دنیا کہتی ہے۔ پلیز پاپا، پلیز ایک چانس دیں۔ وہ باقاعدہ گڑ گڑانے لگی۔ تمہارے لیے اچھا ہے اس دفعہ تم خود کو ثابت کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ مریم بیگم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئیں۔ دوسری طرف بیلا اور دادی ماں ارحم کو دیکھنے لگی۔ تم اتنا یقین کیسے ہے تمہارا ماضی تمہارے پیچھے پیچھے نہیں گھومے گا؟ میں اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ دادی ماں کے پوچھنے پر وہ تحمل سے بولا۔ کہاں؟ وہ تھوڑا آگے ہو کر ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ میں نہیں جانتا، ابھی کچھ فائنل سوچا نہیں ہے، لیکن بہت دور، جہاں ہمیں کوئی نہ جانتا ہو۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ تمہارے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے، تم کسی شہر میں نہیں رہ سکتے، پولیس کا تو تم تک
پہنچنے کے لیے صرف تمہارا نام ہی کافی ہے، میرے پاس بہت سے راستے ہیں، آپ فکر نہیں کریں، کچھ نہیں ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جس کے بعد دادی ماں نے کچھ نہیں کہا، بیلا آگے کی طرف بڑھ گئی، اچھل کر اسپرا کی گود میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کے چہرے پر چٹکی بھرتے ہوئے پوچھا۔ ہی از بیڈ، اس کے کان میں خوف سے سرگوشی نما بولی۔ تمہیں بات کرنی ہے اس سے؟ اسپرا کے پوچھنے میں اس نے نام میں سر ہلا۔ اس نے مجھے ہرٹ کیا تھا، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ آئندہ کبھی نہیں کرے گا، آئی پرومس، اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر کے بعد جب اسپرا کی فیملی پاکستان کے لیے نکل گئی تو وہ دونوں ذہن کے گھر چلے گئے۔ یہاں رہو، میں جلد واپس آ جاؤں گا، وہ فریش ہو کر اس کے قریب آ کر بولا اور پھر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ رکو، بتا کر تو جاؤ کہاں جا رہے ہو؟ اس کے پیچھے بھاگ کر اسے روکتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ مجھے دیکھنا ہے کیا ہر چیز واپس سے اپنی صحیح جگہ پر موجود ہے؟ وہ کہہ کر دروازے سے نکل گیا۔ ویٹ، تم نے کہا تھا تم یہ دنیا چھوڑ رہے ہو؟ وہ جلدی سے اس کا بازو تھامتے ہوئے بولی۔ ہاں تو اسپرا، میں ایک آخری دفعہ سب دیکھ کر اپنے باس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے کہنے پر اس نے اسے چھوڑ دیا اور سانس کھینچ کر رہ گئی۔ میں نے وعدہ کیا ہے تمہارے پاپا سے میری جان، اور میں وعدہ نبھانا جانتا ہوں۔ ٹینشن نہ لو، صرف مجھ پر یقین کرو، ہم یہاں سے بہت جلد جا رہے ہیں، مجھے صرف ایک پلان پر عمل کرنا ہے۔ اس نے کہتے ہوئے محبت سے اس کی تھوڑی کو چومو۔ اوکے، میں ویٹ کر رہی ہوں، اس نے اس کی گال کو چوم کر کہا، اور واپس گھر میں داخل ہو گئی تو ارحم بھی سکون سے چلا گیا۔ رات 10 بجے ڈور بیل بجی تو وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی جہاں سے زین اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے علی اور احمد تھے، مگر اس کی آنکھیں ارحم کو تلاشنے لگی۔ جیسے ہی وہ سامنے آیا اس کا دل خوشی سے جھومنے لگا، مگر وہ اس کے چہرے پر تھکاوٹ سی محسوس ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ اسے مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ سارے بہت زیادہ تھک چکے تھے، اس لیے سیدھا اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سب کیسا گیا؟ وہ اس کے برابر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اچھا گیا، میں نے اپنے ہوٹلز، ہاربرز، کیسینو، ریسنگ کلب سب کچھ واپس حاصل کر لیا ہے۔ وہ کمرے کی جانب بڑھتا ہوا کہنے لگا۔ اور تمہارے باس سے بات؟ اچھی گئی، وہ کمرے میں داخل ہو کر بولا۔ بتاؤ مجھے، کل بتاؤں گا، ابھی تھک گیا ہوں، وہ دروازہ لاک کرتے ہوئے بولا اور جوتا اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کیا وہ خوش تھا؟ وہ اس کی پاس آ کر پوچھنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے نہیں، اس نے اے سی کی اسپیڈ تیز کرتے ہوئے کہا۔ تو مطلب تم یہاں سے نہیں جاؤ گے؟ وہ تجسس سے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ اس نے پلٹ کر اسپرا کی جانب دیکھا۔ یہاں مطلب، اس نے بکلاتے ہوئے کہا۔ تم نے سنا ہے اسپرا؟ اس نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ تھام گئی تو ارحم نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لٹایا۔ صبح 4 بجے کی فلائٹ ہے۔ وہ اسے سینے سے ٹکا کر آنکھیں بند کر کے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے تھوڑا سا اوپر ہو کر اس کے سر کو ہلکا ہلکا دباتے ہوئے پوچھا۔ تم جان جاؤ گی؟ وہ آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ یہ 4 بجے کی فلائٹ ہی کیوں؟ زوروں میں تھک گیا ہوں، کل بتا دوں گا نا، وہ اس کا سر پکڑ کر واپس اسے لٹاتا ہوا بولا۔ تو وہ اس کے گرد ہزار باندھ کر آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے نا، وہ کچھ پل کے بعد اس کے بازو پر موجود ٹیٹوز پر انگلی چلاتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ دوپہر میں کافی دیر سوئی تھی۔ دکھ رہا ہے، وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتا نرمی سے بولا۔ مجھے ایکچولی پریشانی ہو رہی ہے تمہارے لیے، اتنا کچھ ہو گیا ہے اچانک سے، تمہارے لیے کتنا مشکل ہوگا نا، وہ آہستگی سے بولی۔ سب بہتر ہوگا، مجھے سب پر بھروسہ ہے، میں چل پڑا ہوں، مجھے یقین ہے وہ مجھے تھام کر رکھے گا اور ہر مصیبت سے لڑنے میں میری مدد کرے گا، وہ سکون سے بولا۔ انشاءاللہ، بے شک وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ لیکن ارحم، تم نے بتایا نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، اور تمہارے باس نے کیا کہا؟ کیا تمہارا یہ ضدی پن کبھی کم ہوگا؟ وہ اس کے گرد اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے پوچھنے لگا، کیونکہ وہ بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی۔ نہیں، اس نے اٹھ کر شوق نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے شکاری اپنے شکار۔ مجھے ایسے دیکھنا بند کرو، میں تمہارا کوئی کھانا نہیں ہوں، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ایکسکیوز می، مجھے چربی والا گوشت پسند بھی نہیں، وہ شرارت سے بولا۔ تمہارا مطلب میں موٹی ہوں؟ اس نے اس کے پیٹ پر پنچ مارتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم بس پاگل ہو، وہ اس کا سر واپس سے اپنے سینے پر رکھتا ہوا بڑبڑایا۔ صرف تمہارے لیے، وہ اس کے دل پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولی تو اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ میں نے اپنا گھر جلا دیا ہے جہاں میں رہتا تھا،
وہ کچھ پل بعد تو وہ اچھل کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا؟ وہ صدمے سے بولی۔ ہاں، فائرنگ کے دوران میرے 2 آدمیوں کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ میں نے ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں رکھ دی۔ ان کے سمیت سارا گھر جل کر خاک ہو گیا ہے، اور وہ والا حصہ بھی جہاں میری ماما رہتی تھی۔ اسپنا نے خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے لیے پچھلی کو ختم کرنا ضروری تھا۔ پولیس یقین کر لے گی جو 2 آدمی مرے ہیں وہ میں اور زبیر ہیں، جس کی وجہ سے میری فائل بند ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کچھ بھی بند ہو جائے گا۔ کیا انہیں سمجھ نہیں آئے گا وہ تم اور زبیر نہیں ہو؟ نہیں، انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ وہاں صرف ہڈیاں موجود ہوں گی جو کہ DNA ٹیسٹ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ اسپنا، سب سے بڑھ کر کوئی بھی میرا اور زبیر کا بلڈ گروپ نہیں جانتا ہے، تو ضروری تھوڑی ہے پولیس سمجھے وہ تم لوگ ہو سکتا ہے وہ انہیں کوئی اور سمجھ لے۔ اسپنا نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ سب جانتے ہیں وہ گھر میرا ہے اور کچھ پولیس میرے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ وہاں جو میرے آدمی ہیں وہ یقین دلا دیں گے کہ یہ ہم دونوں ہی ہیں۔ وہ اسے اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا۔ تم نے لوگوں کو یقین کیوں دلایا کہ زبیر بھی مر گیا ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ پولیس صرف مجھے اور زبیر کو ہی زیادہ اچھے سے جانتی ہے، اور میرے بعد اگلا ٹارگٹ وہی ہوتا جو میں نہیں چاہتا۔ میرا دوست ہے وہ، میں چاہتا ہوں اس موت کا فائدہ اٹھا کر وہ شزا کے ساتھ کہیں دور جا کر اپنی دنیا بسائے۔ باقی اس کی مرضی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے بالوں سے کھیلتا تفصیل سے بتانے لگا۔ اوکے، تمہاری باس کے ساتھ کیا بات ہوئی؟ اس نے احتیاط سے واپس سے پوچھا، جس پر وہ اسے کود کر دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے کہا ہے یہ سب چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ پریشانی سے لب چباتے ہوئے بولا۔ مطلب؟ وہ پریشانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مطلب وہ بہت ناراض ہیں۔ اس نے مجھے بہت کچھ بولا، جیسا کہ میں بدل گیا ہوں۔ اس نے کہا میں ایک مانسٹر ہوں اور مانسٹر کبھی نارمل زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس کے مطابق میں چند دن بعد تم سے بور ہو جاؤں گا اور پھر تمہیں ٹارچر کروں گا اور آخر میں تمہاری اور اپنی دونوں کی زندگی جہنم بنا دوں گا۔ وہ افسردگی سے بتانے لگا تو وہ اس کی آنکھوں میں درد صاف دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا، بے انتہا دیوانگی کی حد تک۔ وہ یقین سے بولا۔ تمہیں وہ پل یاد کر کے کیسا محسوس ہوتا ہے جن میں تم نے مجھے اذیت دی تھی؟ مجھے انتہائی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے آج تک کسی بھی عورت کو ایسے ٹریٹ نہیں کیا جیسے میں نے تمہیں کیا تھا۔ میرا یقین کرو، میں نے تم سے پہلے کبھی کسی عورت کو کڈنیپ نہیں کیا۔ پتہ نہیں تمہیں کیسے کر لیا، اور مجھے اس کے لیے خود پر انتہائی افسوس ہے۔ تمہیں کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے میں تم سے کس قدر معافی کا طلبگار ہوں۔ اس نے سچائی کا مظاہرہ کیا۔ اپنے باس کے الفاظ کو خود کے دماغ پر حاوی نہ ہونے دینا، کیونکہ یہ صرف تمہیں تکلیف دیں گے۔ میرے پاپا کہتے ہیں اگر کسی کو سچ میں اپنے کیے پہ پچھتاوا ہوا ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے، اور میں نے تمہیں معاف کیا، بس بات ختم۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ تم اور میں دونوں ہی جانتے ہیں میں تمہاری معافی کے قابل نہیں۔ وہ اس اداسی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولا تو وہ تھوڑا نیچے جھکی اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے شدت بھرا لفظ چھوڑنے لگی۔ اسپنا کی اچانک سے گستاخی پر وہ بکلایا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ لیکن اس کے باوجود میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ خود کی سانسوں کو نارمل کرتے ہوئے بولی اور اس کے پیٹ پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے اسے کمر سے پکڑ کر لٹایا اور اس کی گردن پر لمس چھوڑنے لگا، جبکہ وہ اپنی اتھر پتھر ہوتی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ گڈ نائٹ، اس کے کان کی لو کو چومتا ہوا بولا اور پھر سیدھا ہو کر لیٹ کے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ ارحم، یار یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، کچھ دیر باتیں کرو نا مجھ سے۔ وہ اسے ہلاتے ہوئے بولی۔ میں بہت تھک چکا ہوں تیزورو، اور صبح 4 بجے کی فلائٹ ہے، تم بھی سو جاؤ۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہی اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کی جو لائن پر کس کرتے ہوئے پوچھنے لگی، مگر جب دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا جو گہری نیند میں سو چکا تھا۔ مائن اونلی اینڈ
اونلی مائن۔ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں بے بساتی ہوئی خود سے بڑبڑائی اور پھر اپنا سر اس کے سینے سے لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی چیز جو وہ جانتی تھی وہ ارحم مسلسل اسے ہلا کر اٹھانا تھا اور ساتھ بولنا تھا۔ جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو اس کا ہاتھ اٹھا اور ارحم کے منہ پر اپنا احساس چھوڑ گیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی عورت کو اس کی نیند سے جگانے کا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تو وہ کچھ پل اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر نیچے کی طرف جھکا اور اسے گدگدی کرنے لگا۔ وہ اس کے احساس سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ مضبوطی سے اسے پکڑ کر گدگدی کرتا رہا۔ بس بس، ہنس ہنس کر اسپرا کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ارحم اسٹاپ، وہ بمشکل بول پائی۔ صبح صبح کس کرنے کے بجائے تم نے میرے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے گدگدی کرتے ہوئے بولا۔ ہاں تو جو کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے بولنے لگی کیونکہ وہ دیوانہ وار ہنس رہی تھی۔ جب وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی تو وہ رک گیا اور اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ گڈ مارننگ ٹیزورو، وہ اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے بولا جبکہ وہ لال ٹماٹر ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ کیسی گڈ مارننگ؟ سونے دو ارحم، وہ واپس سے بلینکٹ اوپر لیٹے ہوئے بولی مگر اس نے اس کے اوپر سے بلینکٹ کھینچ کر دوسری جانب رکھ دیا۔ اٹھ جاؤ، فلائٹ میں سو جانا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا۔ یو اسمیل سو گڈ، اسپرا نے اس کی گردن کے گرد بازو مائل کرتے ہوئے کہا تو وہ اسے اٹھا کر واش روم میں لے گیا۔ جلدی سے ریڈی ہو کر آ کے مجھ سے ملو، میں نیچے جا رہا ہوں۔ وہ بول کر کمرے سے نکل گیا جبکہ ٹب میں اپنے لیے گرم پانی کا ارینج کر دیکھ کے وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ پتہ نہیں کیسے تم مل گئے مجھے، اس نے خوشی سے کہہ کر جلدی سے شاور لیا اور پھر کمفرٹیبل کپڑے پہن کر بالوں کو برش کر کے نیچے کی جانب بھاگی جہاں ارحم کال پر بزی تھا تو وہ کاؤچ پر بیٹھ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی، ساتھ یہاں وہاں دیکھنے لگی مگر ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں اٹھا ہوا تھا۔ چلو چلیں۔ جب اس نے فون واپس اپنی جیب میں رکھا تو اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ تو تم مجھے نہیں بتاؤ گے آخر ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے برابر چلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں جانا، تم نے اس سب کا ارینج صرف ایک دن میں کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ تم نے کہا تھا ہم اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں میاں کارا، اپنے دماغ کو اتنا پریشان مت کرو، میں نے یہ سب ایک دن میں نہیں کیا، مجھے اس سب کام کو مکمل کرتے ایک ہفتہ لگ گیا ہے اور اس سب میں میرا ارسل، زین، علی، احمد، تیمیہ اور شزا اور زبیر نے مکمل ساتھ دیا ہے۔ ان سب نے میری بہت مدد کی ہے۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کر کے ایئرپورٹ کی جانب جاتے ہوئے کہا۔ جس پلین پر وہ لوگ جا رہے تھے وہ ارحم کے باس کی طرف سے تھا۔ جب سے اسپرا کو اس بات کا پتہ چلا تھا اسے خدشہ تھا شاید اس میں بم ہو جو رستے میں بلاسٹ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، کون سا باس اپنے ہونہار آدمی کو اتنی آسانی سے جانے دے گا؟ جب پلین لینڈ ہوا تو اس نے شکر ادا کیا کہ ان دونوں کو کچھ نہیں ہوا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر ارحم کی نظر گاڑی پر پڑی جو انہیں لینے آئی ہوئی تھی۔ ارحم اب تو بتا دو کہاں ہے؟ ان لوگوں کے پاس کسی قسم کا سامان نہیں تھا۔ جب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے تو وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی جس پر اس نے ہنستے ہوئے اسے خود کی جانب کھینچا۔ مجھے لگا تم نے ویلکم سائن ایئرپورٹ میں پڑھ لیا ہوگا، اس نے کہہ کر اس کے ماتھے کو چوما۔